بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کا موضوع ان موضوعات میں سے ہے جس کے مختلف پہلوؤں پر مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ بعض حضرات نے تو دجال کو ایک نظام قرار دے دیا، بعض نے میڈیا کو دجال قرار دے دیا، بعض نے امریکہ کو دجال قرار دے دیا اور بعض نے دجال کو 3 مختلف اشخاص قرار دیا، لیکن یہ تمام آراء قرآن و حدیث اور سلف کے فہم کے خلاف ہے۔ احادیث میں 2 طرح کے دجالوں کا ذکر پایا جاتا ہے۔ ایک تو وہ دجال جو دجال اکبر کے نام سے موسوم ہے، جسے عوام الناس کانا دجال بھی کہتے ہیں، اور دجالوں کی ایک قسم وہ ہے جنہیں دجال اصغر یا دجال من الدجالہ تک کہا جاتا ہے، اور احادیث میں ان لوگوں کو دجال کہا گیا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرے۔ یاد رہے کہ دجال اکبر بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا، لیکن وہ اس سے بھی آگے بڑھ کر خدا ہونے کا بھی دعویٰ کرے گا، یعنی رب ہونے کا، جس کی وجہ سے احادیث میں بار بار اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ یاد رکھو تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ دجال کون ہے، کیا وہ پیدا ہو چکا ہے اور کہاں قید ہے، اور دجال کب آئے گا؟ یہ وہ سوال ہیں جو اکثر ہمارے ذہنوں میں آتے رہتے ہیں۔ آئیے ان سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دجال کے آنے کا عقیدہ تمام امتوں میں پایا جاتا ہے، جس کو ہم دجال کہتے ہیں۔ اسے یہودی اور عیسائی اینٹی کرائسٹ کے نام سے جانتے ہیں، مگر یہ امت محمدی کا ہی اعزاز ہے کہ 14 صدیاں گزرنے کے باوجود اس امت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانوں کو محفوظ رکھا ہے، وگرنہ دوسری امتیں اپنے انبیاء کی تعلیمات اور ان کی کہی ہوئی باتیں یکسر بھلا چکی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہودیوں کو ان کی ساری نشانیاں بتا دی گئی تھیں، مگر جہاں اللہ تعالیٰ اتنی واضح نشانیاں بیان کرتا ہے، وہاں اپنے بندوں کا امتحان لینے کی غرض سے اس میں کڑوی گولی بھی چھپا دی جاتی ہے، اور جس بیمار جسم کو تندرستی درکار ہو وہ اس کو تمام تر کڑواہٹ کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ یہودیوں کو نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی اطلاع تھی، بلکہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ آنے والا مسیحا اپنے وقت کا حکمران ہوگا، مگر کب، یہ بات ان کو نہیں بتائی گئی تھی۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے متعلق جو سوال اٹھے، ان کا جواب اللہ تعالیٰ نے ان کو شیر خواری کی عمر میں گویائی عطا کر کے دے دیا تھا، مگر یہودی اپنے پچھلے انبیاء کی تعلیمات سے بہت دور نکل چکے تھے۔ انہیں حق بات بری لگنے لگی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت کا خواب بھی شرمندہ تعبیر ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا، لہٰذا اللہ کے بھیجے ہوئے ایک ایسے رسول کہ جن کا وہ پہلے خود انتظار کیا کرے تھے، انہوں نے ان سے دشمنی قائم کر لی، ان کی پیدائش کے معاملے پر دوبارہ سوال کھڑے کیے اور ان کے معجزات کو جادو قرار دے کر موت کی سزا کا مستحق قرار دے دیا۔ یہودیوں نے یہ کام نہ تو پہلی بار کیا تھا نہ آخری بار۔ انہیں آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی نشانیاں بتائی گئی تھی۔ وہ اکثر مدینہ والوں سے کہا کرتے تھے کہ جب ہمارا آخری رسول آئے گا تو ہماری دنیا پر حکومت قائم ہو جائے گی، اور پھر ہم کفار سے گن گن کر بدلے لیں گے، مگر یہاں بھی اللہ نے ایک کڑوی گولی ساتھ رکھی۔ آخری رسول بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں سے آ گئے اور ان کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ ایک طرف تھی اللہ تعالیٰ کی چاہت اور دوسری طرف صدیوں کی دشمنی، انتخاب میں دھوکہ کھا گئے۔ یہ تمام باتیں ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی سے متعلق تمام نشانیاں ہمیں پہلے سے ہی بتا دی گئی ہیں، اور ہم فرقہ واریت میں گھرے ہوئے لوگ ہیں۔ امام مہدی کے بارے میں ہر فرقے کا دعویٰ ہے کہ وہ ان کے فرقے سے ہوں گے، مگر کیا پتہ اتنی بھرپور نشانیوں کے ساتھ ہمیں ملنے والی کڑوی گولی کون سی ہو سکتی ہے، اور انتخاب آپ نے خود کرنا ہوگا۔ ابن سیاد کا معاملہ بھی ایسا ہی الجھا ہوا ہے، جس میں علماء تفریق میں دکھائی دیتے ہیں۔ بعض علماء کے خیال میں ابن سیاد ہی مسیح دجال ہے، اور بعض کے نزدیک وہ ان 30 چھوٹے دجالوں میں سے تو ہو سکتا ہے جنہوں نے دجال سے پہلے آنا ہے، مگر مسیح دجال نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ ابن سیاد کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ان کے لیے عرض ہے کہ جس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دجال سے متعلق نشانیاں بتائی تھیں، اس دور میں وہ تمام نشانیاں اس دور کے ایک شخص میں پوری ہو گئی تھی، اور وہ شخص تھا ابن سیاد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق دجال ایک بوڑھی عورت اور ایک ایسے مرد کے گھر پیدا ہوگا جن کے ہاں 30 سال تک اولاد نہ ہوئی ہو، اور وہ ایسا عجیب الخلقت ہوگا کہ اس کو نیند نہ آتی ہوگی، اور نیند کے وقت اس کی آنکھیں تو سوئیں گی مگر دل جاگے گا۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا۔ یہ نشانیاں ابن سیاد میں پوری ہو گئی تھیں، یہاں تک کہ وہ ایک آنکھ سے کانا بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مقام سے گزرے تو ابن سیاد کچھ یہودی بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کر کے پوچھا، کیا تو مانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے جواب میں نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا، کیا آپ مجھے اللہ کا رسول مانتے ہیں؟ تو جواب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال لی اور کہا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں کہ میں اس کا سر قلم کر دوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اگر یہ دجال ہے تو تم اس پر قابو نہ کر سکو گے، کیونکہ اس کی موت عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں لکھی ہے۔ علماء کرام یہاں لکھتے ہیں کہ اس وقت ابن سیاد کی عمر کم تھی
اور دوسرا آئین ممکن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حقیقت سے واقف ہوں اور امت پر یہ راز کھولنے کی اجازت نہ ملی ہو۔ یہ معاملہ صحابہ کرام میں ایک طویل عرصے تک زیر بحث رہا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور لوگوں کو رکنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ایک خبر آئی ہے جو دجال سے متعلق ہے، اور وہ یہ کہ تمیم داری ایک عیسائی تھے جو اب مسلمان ہو چکے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک سمندری سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں انہیں طوفان نے آ لیا اور وہ راستہ بھٹک گئے۔ 1 مہینہ بھٹکنے کے بعد وہ ایک جزیرے پر جا لگے۔ وہاں انہیں ایک عجیب الخلقت عورت ملی۔ انہوں نے پوچھا تو کون ہے؟ تو عورت نے بتایا کہ وہ جساسہ ہے۔ پھر وہ انہیں ایک غار میں لے گئی جہاں ایک قوی ہیکل شخص زنجیروں میں جکڑا کھڑا تھا۔ اس شخص نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ تمیم داری نے بتایا کہ ہم عرب ہیں، مگر تو کون ہے؟ اس شخص نے پھر پوچھا کہ کیا بسان کے باغات میں پھل آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں آ رہے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا جلد ہی وہاں پھل نہ ہوں گے۔ پھر پوچھا کیا بحر تبریہ میں پانی موجود ہے یا خشک ہو چکا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہاں پانی موجود ہے۔ تو وہ بولا جلد خشک ہو جائے گا۔ پھر پوچھا امیوں کے نبی نے کیا کچھ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی قوم پر غالب آ گئے ہیں اور قوم نے ان کی اطاعت کر لی ہے۔ تو وہ بولا ان کے لیے یہی بہتر تھا۔ پھر اس نے بتایا کہ میں دجال ہوں اور ان قریب مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت ملے گی اور میں روئے زمین کا دورہ کروں گا۔ دنیا میں کوئی آبادی ایسی نہ ہوگی جہاں میں 40 روز میں نہ پہنچوں سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ ان 2 شہروں میں مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تمیم داری کا یہ قصہ سنانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اپنا عصا زمین پہ مار کے فرمایا خدا کی قسم یہی طیبہ ہے۔ اس حدیث کو سننے کے بعد کچھ صحابہ کرام نے ارادہ کیا کہ ابن سیاد کو اس بابت خوشخبری سناتے ہیں، مگر اللہ کے کام نرالے ہوتے ہیں۔ جب وہ ابن سیاد کے گھر پہنچے تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ اس کے بعد کسی صحابی نے اس کو نہیں دیکھا اور نہ ہی اس کی موت کا کوئی ثبوت ملا۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ سے متعلق حدیث نے جہاں کئی الجھنوں کو سلجھایا ہے، وہاں کئی نئے سوال بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ جو بات چیت دجال اور تمیم داری کے درمیان ہوئی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دجال زمین کے حالات معلوم کر کے اپنے نکلنے کے وقت کا اندازہ لگانا چاہتا تھا۔ مگر کیا دجال یہ بھی چاہتا تھا کہ تمیم داری زمین پر واپس جا کر لوگوں کو اس کے متعلق بتائے؟ دجال ایسا کیوں چاہے گا؟ حدیث میں اس بات کا ذکر نہیں کہ تمیم داری اس جزیرے سے کیسے نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ مانا کہ دجال جکڑا ہوا تھا، مگر اس کی جساسہ آزاد عورت تھی، اور دجال کی جساسہ کوئی عام عورت نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ بات بھی غور طلب ہے کہ تمیم داری کا وہاں پہنچنا محض ایک اتفاقی حادثہ تھا یا اس میں دجال کی طاقتوں کا کوئی عمل دخل تھا۔ اگر دجال اس جزیرے پر اکیلا پایا جاتا تو اس کو ایک اتفاقی حادثہ بھی سمجھا جا سکتا ہے، مگر جساسہ کی وہاں موجودگی کا کیا مقصد ہے؟ کیا عورت محض یہ کام کرتی ہوگی کہ کوئی بھٹکتا ہوا وہاں پہنچے تو اس کو دجال تک پہنچا دے؟ اس کا نام جساسہ ہی بڑا معنی خیز ہے۔ عین ممکن ہے جو طاقتیں دجال کے پاس ہیں ان کا کچھ حصہ اس جساسہ کو بھی دیا گیا ہو۔ تمیم داری اس جزیرے پر پہنچنے والے پہلے انسان تو ہو سکتے ہیں، مگر آخری نہیں۔ یہ بات قرینہ سے قیاس لگتی ہے کہ دجال کو اپنی 1400 سال پہلے حاصل کی گئی معلومات کو دوبارہ کبھی اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی ہو۔ تمیم داری کے وہاں سے نکلنے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے میں ان کی اپنی کاوشوں سے زیادہ اللہ کی مرضی کا دخل لگتا ہے، اور یہ واقعہ اس لیے منظر عام پر آ گیا کیونکہ یہ وقت کے رسول کے علم میں تھا۔ پچھلے 150 سالوں میں جب سے ذرائع ابلاغ نے ترقی کی ہے، ایسے بہت سے حادثات رپورٹ ہوئے جن میں سمندری سفر کے دوران کچھ لوگ کسی جزیرے کے آس پاس جہازوں سمیت غائب ہو گئے اور پھر ان کا دوبارہ کبھی کوئی سراغ نہ ملا۔ یہ حادثات عموماً فلوریڈا کے پاس موجود جزائر کے مجموعے، جن کو برمودا تکون یا برمودا ٹرائی اینگل یا شیطانی جزیرے بھی کہا جاتا ہے، وہاں پیش آتے ہیں۔ بچپن میں اس جزیرے سے متعلق آرٹیکل اخبار میں چھپا کرتے تھے، مگر آج کی زیادہ تر حکومتیں ان جزائر سے اپنی لا علمی کا اظہار کرتی ہیں اور ان کے متعلق بات بھی کرنے سے کتراتی ہیں۔ فلوریڈا کے پاس موجود ان جزائر کے حوالے سے کئی مفروضے قائم ہیں۔ پہلا مفروضہ تو یہ ہے کہ امریکہ نے ان جزائر پر اپنے کچھ ایسے خفیہ اڈے قائم کر رکھے ہیں جن کو وہ دنیا کی نظر سے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے۔ یہ مفروضہ اس لیے ناقابل فہم لگتا ہے کہ ان جزائر کی پراسراریت پچھلے 150 سالوں سے رپورٹ ہو رہی ہے، اور اس وقت امریکہ نہ تو سپر پاور تھا اور نہ ہی اتنا ترقی یافتہ۔ پھر یہ کہ آج بھی امریکہ واحد ترقی یافتہ ملک نہیں۔ آج کے دور میں سیٹلائٹ کے دور میں ایسے اڈے چھپا کے رکھنا ناممکن لگتا ہے۔ دوسرا مفروضہ یہ ہے کہ اس جزیرے پر جنات آباد ہیں جو وہاں سے کسی انسان کو گزرنے نہیں دیتے۔ یہ بھی خیال صحیح نہیں لگتا کیونکہ اس دنیا میں کوئی دوسری مخلوق انسان کی کسی جگہ رسائی کو ناممکن بنا دے۔ جنات کی تعداد چاہے 1 ہو، 1000 ہو یا 1 کروڑ ہو، وہ انسان کو وہاں تک پہنچنے سے نہیں روک سکتے۔ عقل اور تجسس کے سنگم سے مزین یہ انسان جان پر کھیل کر بھی حقائق سے پردہ اٹھانے کا شوقین ہے۔ آج کا انسان تو بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے، مگر جنات کی تاریخ کسی بھی دور میں انسان کے ہم پلہ نہیں رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جب ملکہ سبا
ان سے ملنے کے لیے اپنے ملک سے روانہ ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے درباریوں سے پوچھا تم میں سے کون ملکہ کے تخت کو اس کے پہنچنے سے پہلے یہاں لا سکتا ہے؟ ایک جن نے کہا میں یہ کام آپ اس کی آمد سے پہلے کر سکتا ہوں، مگر ایک اور شخص بولا کہ میں یہ کام آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے کر سکتا ہوں۔ اور پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکی تو تخت سامنے موجود تھا، اور یہ کارنامہ سر انجام دینے والا کوئی جن نہیں بلکہ ایک انسان ہی تھا، اور قرآن کے مطابق اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ جنات کے متعلق ہندوستان اور پاکستان میں کئی مفروضے رائج ہیں۔ واقعی ایسا ممکن ہوتا تو جنات کے باپ ابلیس کو انسان کو بہکانے کے لیے محض وسوسوں پہ انحصار کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مگر یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ جنات انسان خواتین یا ان کے بالوں پر عاشق ہو جاتے ہیں، تو اللہ نے کسی ایک مخلوق میں دوسری مخلوق کے لیے کسی قسم کی کوئی کشش نہیں رکھی۔ تیسرا مفروضہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس جزیرے پر دجال کو دیکھا گیا وہ انہی جزائر میں سے ایک جزیرہ ہے، اور اس جزائر کے گرد طوفانی بگولوں کی شکل میں حفاظتی حصار اللہ کے قائم کرتا ہے، اور اسی لیے انسان کے لیے ناقابل تسخیر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے جنوں و انس کے گروہو، کیا تم طاقت رکھتے ہو زمین و آسمان میں اللہ کی قائم کردہ حدود کو پھلانگ کر بھاگ جانے کی؟ تو بھاگ کر دکھاؤ، تم کہیں نہیں بھاگ سکتے بغیر اجازت۔ سورہ رحمان آیت نمبر 33۔ ان جزائر کے علاوہ دنیا میں انسان نے کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جہاں جا کے جھنڈے نہ گاڑے ہوں، لہٰذا قریب ترین اندازہ یہی بتاتا ہے کہ جس جزیرے پر تمیم داری نے دجال سے ملاقات کی وہ انہی جزائر میں ہو سکتا ہے دجال یا اس کی جاسوسہ اپنی طاقتوں کا استعمال کر کے لوگوں سے زمین کے حالات دریافت کرتے ہوں۔ فلوریڈا کا ایک مطلب ہوتا ہے وہ خدا جس کا انتظار تھا۔ یہودی عالم ہر آنے والے کی نشانیوں سے بہت اچھی طرح واقف ہوتے ہیں، کسی بھی علم سے بہت جلدی وہ نتائج اخذ کر لیتے ہیں۔ وہ دوسرے مذاہب پر بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، مگر افسوس دنیا دار ہیں۔ آپ کسی مسلمان سے پوچھیں کہ کسی چھوٹے سے خطے میں اسلامی شرعی نظام کے قیام سے کیا ہوگا تو اس کا جواب ہوگا کچھ خاص فرق نہیں پڑے گا۔ مگر یہی سوال آپ اگر کسی یہودی سے پوچھ لیں کہ وہ دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے خطے میں اسلامی شرعی نظام کے نفاذ کو عالم یہود اور کفر کے مکمل خاتمے سے تشبیہ دیں گے، ہر بات کو وہ گہرائی کی حد تک جا کر پرکھتے ہیں۔ مفسرین کے مطابق اس قوم نے 1 لاکھ سے زائد پیغمبروں کا زمانہ دیکھا۔ ایمان بلا شبہ یہ کسی پر نہیں لائے، مگر علم انہوں نے سب سے حاصل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آسمانی رازوں سے جتنا یہ واقف ہے کوئی اور امت نہیں۔ سمجھنے والوں کے لیے قرآن پاک کی یہ بات سمندر جتنی گہری ہے۔ علم سب کا سانجھا ہوتا ہے مگر مشاہدہ سب کا مختلف۔ آئین ممکن ہے برمودہ تکون سے متعلق جن خدشات کا اظہار مسلمانوں نے پچھلے چند سالوں میں کرنا شروع کیا ہے، یہودی اس کی حقیقت سے صدیوں سے واقف ہوں اور اس کے لیے تیاریاں کر رہے ہوں۔ اس کا بقیہ حصہ آپ اگلی ویڈیو میں دیکھ سکیں گے۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے۔